السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، جس کو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، کہ حکم دو تم معروف کا، نیکیوں کا، خیر کا، وتنہون عن المنکر، اور روکو بدی سے، روکو منکر سے روکو۔ حضرات، ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عظمت اور برتری کو ثابت فرمایا ہے، اور اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کیا کہ ساری کائنات میں مسلمان جو ہیں بہترین امت ہیں۔ کوئی قوم بھی مسلمانوں پر تفوق اور برتری حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جس کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور مقصد کیا ہے پیدائش کا؟ اس کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم حکم دو معروف کا اور روکو منکر سے۔ معروف کا مطلب ہے خیر، نیکی، اور اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جس میں علوم اور فنون بھی آتے ہیں، ہدایت بھی آتی ہے، نیکی بھی آتی ہے، خیر بھی آتی ہے، اور منکر میں وہ تمام بدیاں، وہ تمام برائیاں شامل ہیں جو انسان انجام دے سکتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے مسلمانوں کی برتری اور ان کی حیثیت کو مسلم فرمایا ہے۔ حضرات، اسلام اپنی جامعیت میں، اپنی اشرفیت میں، اپنی اکملیت میں تمام کائنات کے تمام ادیان پر فائق اور غالب اور برتر ہے۔ کوئی دین بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دین کا خاتم قرار دیا۔ اللہ نے نبی کو پیدا فرمانے کے بعد میں نبوت کے سلسلے کو ہی ختم کر دیا، کیونکہ اب دنیا میں کسی نبی کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں آپ پر مکمل کر دیں، اور آپ کے دین سے خوش ہوا۔ تو اللہ نے نزول قرآن کے بعد اور بعثت محمدی کے بعد میں نبوت کا خاتمہ کر دیا اور دین کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب یہ آخری دین قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہے۔ تو جیسے ہمارا دین ساری کائنات میں اشرف ہے، برتر ہے، ایسے ہی اس اسلام کا وہ معبود اور وہ اللہ جو اسلام اور جو قرآن جس اللہ کو پیش کرتا ہے، وہ بھی اپنی ذات و صفات میں برتر ہے، مسلم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اور بالکل ایسے ہی وہ نبی بھی پاکیزہ ہے جس کو اللہ نے اس دین کا امام اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی قرآن عظیم بھی مکمل ہے، اشرف اور برتر ہے، اور یہ اسلام بھی برتر ہے، اور اس کا نازل کرنے والا اللہ بھی اپنی ذات اور صفات کے ساتھ برتر ہے اور اشرف ہے، رسول بھی اشرف ہے۔ اب یہ ضروری اور لازمی تھا کہ وہ قوم بھی برتری کے اس مقام پر فائز ہو جو اللہ کی برتری، رسول کی برتری، دین کی برتری کی طرح جو ہے اپنی صفات میں، اپنی ذات میں برتر ہو۔ اگر یہ قوم جو ہے برتر نہ ہوتی، بہتر نہ ہوتی، امام اور ہادی و مرشد نہ ہوتی، تو یہ ہوتا کہ رسول بھی اشرف ہے، دین بھی اشرف ہے، اللہ کی ذات بھی اشرف ہے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ ہادی و مرشد بننے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن عظیم کی اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کی اس پوزیشن کو کلیئر کر دیا
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے قرآن عظیم کے نزول کے بعد کہا کہ تم بہترین امت ہو، اور تم کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ تم حکم دو معروف کا، نیکی کا، خیر کا، علوم و فنون کا، اور روکو منکر سے، بری باتوں سے تم روکو۔ لہذا اگر یہ امت کائنات میں اشرف ترین اور بہترین امت ثابت نہ ہوتی تو یہ اعتراض وارد ہو سکتا تھا کہ اللہ تو برتر ہے، ان کا رسول برتر ہے، ان کی کتاب برتر ہے، لیکن یہ قوم برتر نہیں، اس قوم کے اندر میں وہ برتری اور بہتری نہیں ہے جو مقصود تھا۔ ایسا اگر ہوتا تو وہ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنے کردار سے، اپنی جد و جہد سے اسلام کو ساری دنیا میں قائم کر دیا اور ساری کائنات میں اس کا پرچم لہرایا، اللہ کے رسول کی تمام احادیث کو منظم کیا، مرتب کیا، مدون کیا، قرآن عظیم کی آیات کو مؤلف اور مہذب کیا، قرآن عظیم کے محفوظ کرنے کا پورا فریضہ انجام دیا، اللہ کے نبی کی تمام احادیث کو منظم کیا، مدون کیا، جمع کیا اس کو، اور اللہ کے رسول کا ایک ایک عمل محفوظ کیا، اور اس کے بعد اپنے تقوی، اپنی برتری، اپنے تقدس اور اپنی پاکیزگی کی بنیاد پر ساری دنیا میں اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ ساری دنیا کی اقوام مسلمانوں کے کردار کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہیں، تمام کتابیں غیر محفوظ ہیں، اور نبیوں پر بھی لوگوں نے شرک اور بدعت کے عقائد مڑ دیے، اللہ کے بارے میں گمراہی کے عقیدے منسوب کر دیے، لیکن اسلام کا اللہ بھی محفوظ ہے، رسول بھی محفوظ ہے، کتاب بھی محفوظ ہے، اور امت کے بارے میں تو اللہ کا حکم ہے ہی کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اور تم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ساری دنیا کے ہدایت کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا یہ امت جو ہے ساری دنیا میں فائق اور برتر ہے، اور کیوں نہ ہوتی؟ مسلمانوں نے قرآن عظیم کو مدون کیا، مہذب کیا، اللہ کے نبی کی احادیث کو منظم کیا، اور تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، شرک اور بدعت کا خاتمہ کیا، کفر کا خاتمہ کیا، اللہ کے رسول کے دین کو مدینہ مکہ سے لے کر کے پورے عرب اور روم اور ایران پر غالب کر دیا، اور نبی کے انتقال کے وقت میں یہ مسلمان جو ہیں روم پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم کا آخری وقت تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ غالباً نبی کریم فوت ہو جائیں اس بیماری میں، اور ساری فوجیں اسلام کی سرحد پر کھڑی ہیں اور خروج کے لیے نکلنے والی ہیں، روم کے مد مقابل روم سے آنکھیں بلانے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ یعنی نبی اتنا عظیم نبی تھا کہ اپنے انتقال سے پہلے اپنی قوم کو اس لائق کر دیا کہ ورلڈ پاور، جیسے آج روس اور امریکہ جو ہیں ورلڈ پاور ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں سلطنت رومن امپائر اور ایرانین امپائر جو ہے ساری دنیا میں سپر پاور تھیں، ورلڈ پاور تھے۔ یہ مسلمان اللہ کے نبی کے انتقال سے پہلے تیار کھڑے تھے، تو مسلمانوں نے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کیا، اور وہ سب کے سب یہاں منظم کھڑے تھے۔ مسلمانوں نے اپنے تدبر، اپنے تعمق، اپنے تفکر کے ذریعے اسلام کی عظمت کو منوایا، اور علوم و فنون کے میدان میں نئے نئے ریکارڈ قائم کیے، اسلامی پرچم کو لہرایا، اور ساری دنیا میں اپنے علوم اور فنون کا لوہا منوایا۔ قرآن عظیم کی آیات انفسی و آفاقی آیات میں تدبر و تعقل اور تعمق کے ذریعے سے ساری کائنات کے رازہائے سربستہ کو فاش کیا، علوم و فنون کے میدان میں اپنی برتری کو ثابت کیا، اور یہی امت مسلمہ کا کردار تھا جو اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، اور ساری دنیا میں تم کو پیدا کیا ہے اللہ نے ساری دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے۔ حضرات ایک بات مجھے کہنی ہے، وہ یہ کہ اس میں شک نہیں کہ یونان نے
فکری، علمی اور نظری علوم میں، فلسفیکل علوم میں، نفسیاتی علوم میں نئے نئے ریکارڈ قائم کیے، بلکہ اس علم کے بانی کہلائے۔ ساری دنیا میں سب جانتے ہیں کہ یونان نے علمی، نظری، فکری ان تمام علوم میں برتری حاصل کی، بلکہ بنیاد ڈالی۔ ارسطو، سقراط، بقراط، یہ تمام بڑے لوگ کہلائے، ان لوگوں نے نفسیاتی اور دماغی اور ذہنی علوم میں تو حد کر دی تدبر و تعمق کے ذریعے سے، لیکن تجربے سے یہ لوگ عاری تھے۔ ان لوگوں نے اس علم کی بنیاد ڈالی، اس کا ارتقا بھی ان کے زمانے میں ہو چکا تھا، لیکن ان لوگوں نے تجربہ ایک بھی نہیں کیا، اور اسی تجربے کی کمی کی بنا پر یہ اپنے مدعا کو ثابت نہ کر پائے دنیا کے سامنے۔ اور یہی نہیں کہ انہوں نے علمی، فکری اور نظری علوم میں کی بنیاد ڈالی، اس کو آگے بڑھایا، پہنچایا، اس کے امام بنے، بلکہ میکینیکل علوم میں بھی، یعنی میکینکس کے اندر میں بھی یہ لوگ اس کے بانی کہلائے۔ اس زمانے میں ان لوگوں نے میکینکس کو بھی کی ایجاد کی، لیکن ان کی میکینکس میں ارتقا نہیں ہو پایا۔ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں یونان کی کتابوں کے ذریعے سے جو انہوں نے ایجاد کیا تھا، اس علم کو آگے بڑھایا۔ جی ہاں، علامہ شبلی نے میکینکس اور مسلمان کے ایک مضمون میں اپنے مقالات، جو 8 جلدوں میں ہے مقالات شبلی، یہ ثابت کیا ہے کہ یونان کے لوگوں نے میکینکس کے ذریعے سے کی بنیاد ڈالی، لیکن میکینکس میں یہ بچوں کے کھلونوں کی حد تک جو ہے رہے، آگے نہیں بڑھ پائے، اور بعد میں انہی علوم کی بنیاد پر مسلمانوں نے بڑی بڑی مشینیں، بڑے بڑے آلات بنائے، جو بات کا عنوان ہے، آج ہمارا عنوان نہیں ہے۔ تو آخر کیا بات ہے؟ ہم تسلیم کرتے ہیں ان کی امامت کو۔ تدبر، تعقل اور تعمق کے میدان میں انہوں نے فلسفہ ایجاد کیا، اس کو آگے بڑھایا، اور میکینکس کے اندر میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، لیکن آگے نہیں بڑھ سکے، بلکہ اس کے بعد ایک عجیب و غریب خلا دکھتا ہے۔ یعنی یونانی علم فلسفہ اور منطق اور علم طب اور علم میکینکس، مشینیات کا علم جو ہے، اس کے بانی تھے یہ لوگ، اس کو آگے نہیں بڑھا پائے۔ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 250 سال پہلے ارشمیدس نے ایک چرخی ایجاد کی تھی، جو میکینکس کا ایک حصہ تھی، لیکن حضرت عیسیٰ کے 250 سال پہلے سے لے کر کے یورپ کے 1450 صدی تک جو ہے، یہ تقریباً 1700 سال کا وقفہ ہے۔ یعنی یونان کے ارشمیدس نے ایک چرخی ایجاد کی، ایک بہت بڑی اپلبدھی تھی، ایک عظیم کردار تھا ان کا یہ، کہ ان لوگوں نے میکینکس کے میدان میں ارشمیدس نے چرخی ایجاد کی، لیکن اس چرخی کے بعد میں کوئی آلہ ایجاد نہیں کیا، نہ میکینکس کو آگے بڑھایا، بلکہ ایک لمبا خلا ہے، اب وہ خلا ہے 1700 سال کا یا 1600 سال کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1500 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے۔ یہ 1500 سال کا دور کہاں چلا گیا؟ جبکہ دنیا جانتی ہے کہ جب کسی علم کی بنیاد پڑتی ہے، جب کسی فن کی داغ بیل پڑتی ہے، تو اس میں ارتقا ہوتا ہے، کم تری سے برتری کی طرف ارتقا ہوتا ہے، پھر ترقی ہوتی ہے، نشو ارتقا کے بعد میں کمال تک پہنچتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ سے 250 سال پہلے سے لے کر کے 1450 سال تک جو ہے، یعنی جب گٹنبرگ کا چھاپا کھانا یورپ کے اندر میں، حضرت عیسیٰ کے 250 سال پہلے سے لے کر کے پھر 1700 سال کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں گٹنبرگ کا چھاپا کھانا یا پریس جو ہے ایجاد ہوتا ہے۔ یہ 1700 سال کہاں چلے گئے؟ یہ ایک سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ یورپ میں اور یونان میں ایک ترقی ہوئی، فلسفی میں، منطق میں، طب میں، میڈیکل سائنس میں، میکینکس کے اندر میں، اور یقیناً ارشمیدس نے چرخی ایجاد کی، کب؟ حضرت عیسیٰ کے 250 سال پہلے۔ اس کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے، نہ منطق میں، نہ فلسفے میں، نہ علم طب میں، نہ میکینکس کے اندر میں۔ ایک لمبا خلا ہے 1600 سال کا۔ بتاؤں کیا وجہ ہے اس کی؟ اور علماء سائنس نے،
مغربی سائنٹسٹوں نے کیا کہا؟ اس دور کو کہا ڈارک ایج، اندھکار میں دور، اندھکار میں کال، یعنی یہ دور جو ہے یورپ کا اور یونان کا ڈارک ایج ہے۔ اور یہی ڈارک ایج جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے 250 سال پہلے کا دور اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کے اور نبی کے بیچ میں 500 سال کا دور فرق ہے۔ تو 750 عرش میتش کی ترقی جو ہے حضرت عیسیٰ کے 250 سال پہلے کی ہے، اور اللہ کے رسول کا زمانہ جو ہے حضرت عیسیٰ کے 500 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو 750 سال تو یہ ہو گئے، اور اللہ کے رسول کے بعد 750 سال کے بعد میں 1450 کا جو دور ہے، گٹنبرگ کا چھاپا خانہ جو پریس بنی تھی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو عرش میتش کی ترقی سے لے کر کے یورپ کے گٹنبرگ کا جو چھاپا خانہ ہے، پریس جو ہے، مطبع جو ہے جہاں کتابیں چھپتی ہیں، یہ 1700 سال کہاں چلے گئے مسلمانوں ان کے، یونانیوں کے اور یورپ کے؟ اس دور کو جو ہے یورپ کا اور یونان کا ڈارک ایج کہا گیا ہے، اور جارج سیٹن نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا بھی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں نے کتاب تالیف کی تھی، سائنسی علوم میں مسلمانوں کا فضل و کمال، اور اس کتاب کی ترتیب، یہ کتاب تو بہت چھوٹی ہے، کتاب چاہے یہ، لیکن میں نے جارج سوٹن کی کتاب جس کی تلخیص عبد الرحمن خان صاحب نے کی ہے، جو ندوۃ المصنفین دہلی کے ایک بڑے مصنف تھے، انہوں نے قرون وسطیٰ میں مسلمانوں کے علوم و فنون کا ارتقاء، یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب جو ہے تلخیص ہے، ایک نچوڑ ہے جارج ساٹن کی کتاب کا، اور میں نے جارج ساٹن کی اس کتاب اور عبد الرحمن خان کی کتاب کو پیش نظر رکھ کر کے یہ تحقیق جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مطالعہ میں نے خود کیا ہے، اور میری خود کتاب ہے، اس کا نام ہے سائنسی علوم میں مسلمانوں کا فضل و کمال۔ تو یہ دور جو ہے 750، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے 1450 تک جو ہے یہ 750 سال کا دور ہے، ایک دم ڈارک ایج ہے۔ یورپ بالکل جاہل تھا، کہاں چلے گئے یہ 1700 سال، کہاں چلے گئے؟ کیوں کچھ کام نہیں ہوا؟ ارتقاء کیوں نہیں ہوا؟ ارتقاء اس لیے نہیں ہوا کہ اس قوم کے بعد میں جو حاکم آئے، اور روم میں اور یورپ کے اندر میں جو علماء آئے اور جو چرچ آیا، اس چرچ نے اور ان علماء نے اور ان کے بادشاہوں نے علوم و فنون پر قدغنیں لگا دیں، علوم و فنون پر اور انسانی فکر و نظر پر پہرے بٹھا دیے، اور انسانوں کو منع کر دیا کہ اس کو آگے مت بڑھاؤ، ان سائنسی علوم اور فلسفہ، منطق اور طب اور میکینکس کی تعلیم سے ہمارے دین میں فساد پیدا ہوگا، ہمارے دین کا منہج متاثر ہوگا۔ لہذا یورپ کے بادشاہوں نے اور یورپ کے پادریوں نے تمام علماء کو قید و بند کے ماحول سے گزارا اور ان پر ایک بین لگا دیا، علوم و فنون کا ارتقاء ہو گیا۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور جو ہے ڈارک ایج کہلاتا ہے، اور جارج سیٹن نے اور دیگر یورپی اور یونانی مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہی دور تھا، اور یہ وہی دور تھا کہ اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، اور اللہ کے رسول کے سامنے ایک ایسی قوم آئی جس نے تقدس اور تقوی کے ماحول میں پرچم گاڑے، اور قرآن عظیم کی تعلیمات کی بنیاد پر تدبر، تعقل اور تعمق کے ذریعے قدرت کے رازہائے سربستہ کو فاش کیا۔ لیکن قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں نے طب میں اور دیگر علوم و فنون میں جہاں نئے پرچم گاڑے، جہاں نئے ریکارڈ قائم کیے، وہیں جارج سیٹن کے مطابق، جارج سیٹن خود کہتا ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں، اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا میں نے خود مطالعہ کیا ہے، البتہ وہ عبد الرحمن خان صاحب کی تلخیص ہے۔ عبد الرحمن خان صاحب نے جارج سیٹن کی کتاب مقدمہ تاریخ سائنس میں لکھا ہے کہ عیسائیوں نے اور یونان اور یورپ میں تمام پادریوں کا یہ اتفاق ہوا کہ سائنٹیفک علوم جو ہیں عیسائیت کے خد و خال کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہ جدید علوم، منطق و فلسفہ، سائنس اور علم الجبر والمقابلہ اور میکینکس کے علوم جو ہیں
ہماری مسیحیت کو، ہماری عیسائیت کو جو ہے پامال کر دیں گے اور بے دینی اور دہریت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا تمام علماء سائنس پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، ان کو روک دیا گیا، اور اسی بنا پر حضرت عیسیٰ کے 250 سال پہلے جو ارشمیدس نے چرخی ایجاد کی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اور یہ وہی دور تھا اللہ کے رسول کے بعثت کا دور۔ ادھر یورپ پر بندشیں لگ گئیں، یورپی علماء پر، یورپی ارباب سائنس پر، یورپی محققین پر، یورپی فلاسفہ پر، مناطقہ پر اور یورپی اطباء پر بندشیں عائد کر دی گئیں کہ یہ مسیحیت کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارا منہج جو ہے مسیحیت کا متاثر ہوگا، میتھڈزم جو ہے متاثر ہوگا، اس لیے ان چیزوں کو دور رکھا جائے۔ تو دین میں بے دینی کی شمولیت اور اس کے دخول کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے سائنٹیفک علوم پر قدغنیں بٹھا دی، بندشیں عائد کر دیا، ان انسانی عقل پر بیڑیاں ڈال دی گئیں، جبکہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو اس میدان میں آزاد کر دیا۔ اور ایک مقام پر اپنے نبی نے کیا کہا تھا؟ وَأَنْتُمْ عَالَمُوا بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ۔ ایک مسئلہ آ گیا تھا، وہ ہم الگ سے لیں گے کسی موقع پر، کہ جب مسئلہ تھا سائنس کا مسئلہ تھا، وہ ایک پیڑ کی شاخ کو دوسرے پیڑ کی شاخ میں لگا کر قلم کاری کرنے کا مسئلہ تھا، اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے جب اس پر عمل کیا اور جب صحابہ نے دلیل پیش کی کہ ہم نے ایسا کیا، اس میں فائدہ ہوا اے اللہ کے رسول، تو بخاری کی روایت ہے، تو نبی نے کیا کہا کہ تم دنیاوی علوم میں مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ان لوگوں کو کہ یہ تم نے کفر کیا، شرک کیا، تم نے گمراہی اختیار کی، یہ تم کیا کر رہے ہو کہ اچھے پیڑ کی ایک قلم کو کاٹ کر کے دوسرے پیڑ میں ایک کٹ مار کر کے اس کو وہاں جوڑ رہے ہو تاکہ اس اچھے پیڑ کے خواص وہاں پیدا ہو جائیں، یہ گمراہی ہے۔ یہ منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا یہ بہترین کام ہے۔ آپ نے منع نہیں کیا اور کہا کہ تم دنیاوی معاملات میں مجھ سے بہتر جانتے ہو، یعنی سائنٹیفک میدان میں، علوم اور فنون کے میدان میں اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو منع نہیں کیا، جبکہ یورپ میں بندش عائد کر دی گئی۔ اور یہ وہی دور ہے جس کو ڈارک ایج کہا گیا ہے، اندھکار میں کال، ایسا کال جس میں اندھکار ہو، جس میں ڈارک ہی ڈارک ہو، ہر شے ڈارک ہو، علوم اور فنون کے۔ اس کے بعد میں جولیس سیزر آیا۔ جولیس سیزر نے سکندر اعظم کا جو سپہ سالار تھا بطلیموس، اس نے جو ہے اس کی لائبریری میں تقریباً 5 لاکھ کتابیں تھیں، 2.5 لاکھ کتابوں کو جولیس سیزر نے جلا ڈالا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور جولیس سیزر کے بعد جو یورپی جو کنگز آئے، ان کنگز نے ان 2.5 لاکھ کتابوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، جلا دیا، بہا دیا ان کو، اور اس جلانے کو، اس لائبریری کو ختم کرنے کا الزام کن پر دیا؟ حضرت عمر پر لگایا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے اس لائبریری کو جلا کے خاک کر دیا تھا جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ جبکہ حضرت عیسیٰ کے 200 سال پہلے جو ہے یہ لائبریری جو ہے جل کے خاک ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کا الزام دیا حضرت عمر پر کہ حضرت عمر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جولیس سیزر نے بعد میں کنگ جسٹینین نے بھی تمام علوم و فنون پر پابندیاں عائد کر دیں کہ جتنے بھی سائنٹیفک علوم ہیں اور منطق اور فلسفہ اور طب کے جو علوم ہیں، میڈیکل سائنس کے جو علوم ہیں، ان تمام علوم کو پر بینڈ لگا دیا گیا۔ جولیس سیزر نے بینڈ لگایا، کنگ جسٹینین نے لگایا اور پادریوں نے لگا دیا، یہاں تک کہ اسکندریہ یعنی ایجپٹ میں الیگزینڈریا کا مقام رہ گیا تھا جو رومن امپائر کے تحت تھا۔ پورے یورپ میں اور ایجپٹ میں، مصر میں، جبکہ سلطنت روما کا وقت تھا، تو مصر کے ایام حکومت میں جب یورپ کا غلبہ مصر پر ہوا تو بائی پیشا نام کی ایک عورت تھی جو اکیلی مدبرہ بچی تھی، اکیلی سائنٹسٹ تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ان تمام قدیم علوم کو، علم طب، علم منطق، علم فلسفہ، علم الجبر والمقابلہ، علم ریاضی اور علم اسرار کائنات اور علم کائنات
کے راز ہائے سربستہ کو فاش کرے، اس پر تحقیق کرے، لیکن بائی پیشہ پر بھی پابندیاں عائد کی، ان کو منع کیا گیا اس کو کہ یہ بند کر دو۔ جب نہیں مانی وہ ایک دن اپنے گھر سے نکل کر جا رہی تھی اپنی تجربہ گاہ کی طرف، تو پادریوں نے اپنے کچھ دوستوں کو جمع کر کے، اپنے معتقدوں کو لے کر کے، اور پادریوں نے اس کو گھیر لیا، چوراہے پر گھیر لیا ایک عورت کو۔ کس نے؟ پادریوں نے۔ کیا مسلمانوں کے علماء ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون کو ایسی سزا دیں؟ ان پادریوں نے اور ان کے معتقدوں نے اس عورت کو گھیر لیا، اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے، اس کو برہنہ کر دیا، اور اس کو چرچ لے گئے، اور چرچ میں لے جانے کے بعد میں اپنے مقدس ڈنڈے سے، عصا سے، پطرس کے عصا سے اس کے سر پر اتنی چوٹیں دیں، اتنی ضربیں لگائیں کہ اس کا بھیجا پاش پاش ہو گیا، اس کے کئی ٹکڑے کر ڈالے گئے، اور کئی ٹکڑے کرنے کے بعد میں اس کی ہڈیوں سے گوشت اتار لیا گیا اور ہڈیوں کو جلا کے خاک کر دیا گیا، اس کی پوری درسگاہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہے یورپ اور یونان کے پادریوں کا کردار۔ کیا مسلمان کسی خاتون کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کے پادریوں نے، ان کے معتقدوں نے ایک خاتون کے ساتھ میں اس لیے یہ ظلم کیا کہ وہ کائنات کے رازہائے سربستہ کو فاش کر رہی تھی، وہ علم و حکمت کی خدمت کر رہی تھی، منطق فلسفہ کو بیان کر رہی تھی، ریاضی کے اسرار کو ظاہر کر رہی تھی، کائنات کے رازہائے سربستہ کو فاش کر رہی تھی، علم اور فن کی خدمت کر رہی تھی۔ اسے منع کیا گیا، جب نہیں مانی اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کو جان سے مار دیا گیا۔ یہ تھا یورپ کا نقشہ۔ جی ہاں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے 250 سال پہلے عرش میدش کی چرخی دکھتی ہے، اس کے بعد میں یورپ کا گٹنبرگ کا چھاپا کھانا دکھتا ہے۔ 1500 سال یا 1600-1700 سال کا دور جو ہے ڈارک ایج اسی لیے ہے کہ ان کے کنگز نے، ان کے چرچ نے، ان کے علماء نے، ان کے پادریوں نے علوم اور فنون کے میدان میں علماء سائنس پر، علماء حکمت پر، علماء طب پر اور تمام سائنٹیفک علوم پر تحقیق کرنے والوں پر بندشیں عائد کی، اس کو حرام قرار دیا کہ یہ علوم حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے، اب بندشیں عائد کر دیں۔ جی ہاں، یہ تاریخ میں نے بہت ہی بالاجمال بیان کی ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے، ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا، تو یہ حال تھا یورپ کا۔ اسی لیے، اور یہ دور جو ہے اللہ کے رسول کی عظمت کا دور ہے۔ نبی کریم کے مسلمانوں نے کائنات کے رازہائے سربستہ و پوشیدہ کو فاش کیا، اور مسلمان سلاطین نے، مسلمان خلفاء نے، بادشاہوں نے اس کی پرورش کی، اس کی کفالت کی، اور ان علوم کو آگے بڑھایا۔ اور ایک تفصیل ہے جو مامون ہارون الرشید اور مامون الرشید اور مسلمان بادشاہوں نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء نے مسلمان سائنٹسٹوں کی پرورش کی، ان کی کفالت کی، ان کو آگے بڑھایا، اور حکومت کی سرپرستی بھی یہ علوم آگے بڑھے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اسی لیے وہاں پر ڈارک ایج ہے، لیکن اس کے بعد تمام یورپ جو ہے 1450 کا دور جو ہے یورپ میں ایک نشت ثانیہ کا دور تھا، یعنی رینیسنس تھا، پنرجاگرن کا دور تھا، بیداری نو کا دور تھا، تحقیق کا دور تھا۔ اس دور میں جب مسلمان سائنٹسٹوں نے ان علوم فنون کو ایجاد کیا تو پورا یورپ جو ہے اٹلی اور روم اور فرانس کے راستے سے مسلمان تاجروں سے ملتا تھا اور ان کی کتابوں کو جو ہے ترجمہ کرتا تھا، اور یورپ کی کتابیں مسلمان مانگ مانگ کر لاتے تھے۔ لمبی تاریخ ہے، الگ سے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک دور تھا، لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ قوم اور یہ امت جو ہے زندگی کے ہر میدان میں برتر تھی، متفوق تھی، آگے بڑھی، اور اس نے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ ہمارا فرض ہے کہ آج ہم بھی بیدار ہو جائیں۔ ہمارا ماضی بہت شاندار ہے، لیکن حال اتنا شاندار نہیں۔ علوم اور فنون کے میدان میں ہم کافی پیچھے ہیں، ہمیں پھر سے نئے زمانے اس دور کو واپس لانا ہوگا۔ ہمارے طلبہ و طالبات علم اور فن کے میدان میں آگے بڑھیں اور ماضی کی یاد رفتہ کو پھر سے بیدار کر دیں۔
حضرات ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے، اس کو شیئر کیجیے، آگے بڑھائیے۔ السلام علیکم۔